लाखों लोग बेरोजगार हो गए, दूसरी तरफ 1 करोड़ नौकरियों का वादा, चौथा साल है। लोग बेघर हो गए, 50 लाख घर बनने का नाम नहीं लेते। कर्जा जो हमारे दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया, चौथा साल है हुकूमत का, एक ईंट नजर नहीं आती। हाँ, अगर नजर आते हैं कौमी तो आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल में अरबों रुपए के खबर नजर आते हैं, पिंडी रिंग रोड में अरबों रुपए के खबर नजर आते हैं, पेशावर मेट्रो बस में अरबों रुपए के खबर नजर आते हैं। और ये कौम मुफादात से बालातर रखना चाहिए। 50 लाख घर बनने का नाम नहीं लेते। कर्जा जो हमारे दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में सबसे ज़्यादा कर्जा लिया गया, चौथा साल है हुकूमत का, एक ईंट नज़र नहीं आती। हाँ, अगर नज़र आते हैं तो आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल में अरबों रुपए के खबर नज़र आते हैं, पिंडी रिंग रोड में अरबों रुपए के खबर नज़र आते हैं, पेशावर मेट्रो बस में अरबों रुपए के खबर नज़र आते हैं। और ये कौम डेंगू को भूल गई थी। खुदा के फजल व करम से अपनी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू का मुकाबला किया अपनी टीम के साथ। मैं बशमूल ये MPs सारे सुबह 6 बजे हम मीटिंग शुरू करते थे और अमली काम होता था। आज मुझे लोगों के मैसेजेस आते हैं, हमारा बच्चा डेंगू से बीमार हो गया, हमारी माँ डेंगू से बीमार हो गई। अद्वियात 400% का इजाफा हो चुका है और ये मामला कहीं थमने वाला नहीं है। ये खतरनाक महंगाई का जो तूफान है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा और वज़ीर आज़म रोज़ इजलास बुलाते हैं। तो ऐसे में लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया कि मैं कहता हूं कि ये इस अजाब से अब अल्लाह ताला जान छुड़ाए। अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करेंगे और ये जो सब्ज़ बाग दिखाए थे आज वो चिकनाचूर हो गए PTI ने। तो ऐसे पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता है। इसके लिए सियासी जमातों को, आवाम को अपना किरदार अदा करना होगा इंशाअल्लाह। ये बताइए कि बार बार ये बात की जा रही है, बार-बार ये बात की जा रही है कि नून लीग के अंदर 2 बयानिए चल रहे हैं, एक मफामत का बयानिया है, एक मज़ामत का बयानिया। तो आप किसके साथ हैं, मफामत के साथ या मज़ामत के साथ? मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ, बाद में मैं अपोजिशन लीडर हूँ। ये मुफामत या मज़ामत, मुफामत क्या है? मुफामत अपना जो है वो, उसका मतलब ये होता है कि 2 साल जेल में चले जाएं। मुफाहमत का मतलब ये है कि हम सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और आने वाले इंतखाबात जो हैं वो शफाफ, मुनसफाना होने चाहिए। हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पिछला इलेक्शन जो 2018 का है वो एक दागदार इलेक्शन है। काली पट्टियाँ बांध कर हमने अपना जो है ऐवानों में हलफ लिया था कि जमहूरियत की गाड़ी चलती रहे। और आज मैं वाज़े अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि मुफाहमत का मतलब ये है कि आने वाला इंतखाब जो है वो सबको यकसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए ताकि ये जो पहाड़ जैसे मसाइल हैं इसका मुदावा हो सके। साहब, मरियम नवाज ने कहा है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के गुनाह में वो शरीक नहीं थी, जो शरीक थे उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। यानी शहबाज शरीफ की जानिब उनका इशारा था, अपने वालिद साहब की जानिब इशारा था। क्या जो शरीक थे उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए? आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मुफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए ये फ़ैसला किया गया और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फ़ैसला था। मैं समझता हूँ कि कौमों की ज़िंदगी में ऐसे मामलात आते हैं जब मुल्क की मुफाद जो है वो ज़ाती मुफादात से बालातर रखना चाहिए
اور میں آپ کی بات کا جواب دوں گا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا. یہ بتا دیں کہ نیب کے جو چیئر ہو گئی ہے، بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، حکومت ناکام دکھائی دے رہی ہے، یہ آپ کا کہنا ہے. لیکن جب آپ کو یاد ہو کہ 2013 میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو تھوڑے تھوڑے سے احتجاج جو ہوتے تھے ان کو آپ لوگ خود لیڈ کیا کرتے تھے. اگر حکومت ناکام ہو رہی ہے تو اپوزیشن نہیں ناکام آپ سمجھتے ہیں عبداللہ صاحب کہ میڈیسن کی ادویاتی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اپوزیشن کسی احتجاج کرتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی؟ اپوزیشن نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ احتجاج کیا ہے، اپوزیشن نے ایوانوں میں احتجاج کیا ہے، اور ہم نے موقع دیا ہے تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہوں. آج بھی اپنا جو ہے وہ مہنگائی کی بات سب سے پہلے ہوتی ہے، کیونکہ یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ نمبر 1 ہے. الجھایا جاتا ہے فلاں نے کرپشن کی، فلاں نے کرپشن کی. اس حکومت نے بھی کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. آج میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کہ ایوان وزیر اعلیٰ میں سودے ہوتے ہیں اور بیوروکریٹس کو اپنا نئی پوسٹنگ دی جاتی ہیں. یہ ایک میوزیکل چیئر کا سلسلہ بن گیا ہے پنجاب حکومت. پلے کچھ نہیں ہے، فلاں کو یہاں پروموٹ کر دو. ایک دن میں 18 کمشنر اپنا جو ہے وہ ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے. چیف سیکرٹریز ہوں، آئی جی پنجاب ہو، چپڑاسیوں کے ان کا تبادلہ ہوتا ہے. تو پھر مینار پاکستان میں اور باقی جگہوں پر جو آج کل ریپ کے واقعات اتنے عام ہو چکے ہیں، اور یہ حکومت لا اینڈ آرڈر میں بھی بری طرح ناکام ہو چکی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رشوت دے کر پولیس افسران کو لگایا جاتا ہے. تو یہ تو آوے کا آوا بگڑ چکا ہے. سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، میٹرو بس کے ملازمین احتجاج کرتے ہیں، اور آپ جو ہے آپ کو اپنا جو ہے احساس تک نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کوئی کرونا پالیسی نہیں ہے اس حکومت کی جس کی بنا پر آپ کو ریڈ لسٹ میں ڈالا جاتا ہے اور پیسے دے کر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں. میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں حکومتی وزراء کہ جی مہنگائی پوری دنیا میں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان میں مہنگائی سب سے زیادہ ہے. جنوبی ایشیا میں پاکستان کی جو اکانومی ہے سب سے زیادہ زمیں بوس ہو چکی ہے. روپیہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی حدوں کی گراوٹ پر چھو چکا ہے. ڈالر 170 روپے کا ہو چکا ہے، اور ابھی اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے گورننس ہو، چاہے ڈیلیوری ہو، اور چاہے خارجہ پالیسی ہو، چاہے اکانومی ہو، یہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے. چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے جو ہے اپوزیشن کا آئینی حق ہے ان سے مشاورت کی جائے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ملزم سے یہ پوچھا جائے کہ تفتیشی کون ہوگا. اور مجھے یہ بتائیں کہ فورن فنڈنگ کیس میں الزام کس پہ ہے، اور ہیلی کاپٹر کیس جو ہے اس کا ملزم کون ہے؟ عمران نیازی ہے نا. تو یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی. اب بنی گالا کا جو محل ہے وہ چند لاکھ روپے دے کے ریگولرائز ہو جاتا ہے. غریب کی جھونپڑی جو ہے وہ ناجائز تجاوزات کا الزام لگا کر گر جاتی ہے. اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی آپ خراب کر دیتے ہیں، اور پھر ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں. خدا کا خوف کریں. اور میں اب سمجھتا ہوں ایک مسلمان کے ناطے کہ اس قوم نے پورا موقع دیا ان کو اپنے ایجنڈے پہ کام کرنے کے لیے، لیکن آج غریب کے تن کا کپڑا تک اس حکومت نے چھین لیا ہے. مہنگائی آسمان کی حدوں تک چھو رہی ہے. تو آج ہر پاکستانی پریشان ہے، ہر کاروباری پریشان ہے، اور دنیا بھی آپ کے جھوٹ کو اب نہیں مانتی ہے. مجھے اپنا جو ہے نا بڑا افسوس ہے ایک پاکستانی کے ناطے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی چلی گئی، اپنا جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم چلی گئی. مجھے تکلیف ہے، میں بھی کرکٹ میچ شوق سے دیکھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پولرائزڈ ماحول میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ غریب آدمی جس کے بچوں کو پاس روٹی نہیں ہے، جس کے پاس اپنی ماں کے لیے دوائی نہیں ہے، ہم سب کو سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر اس پاکستان کا سوچنا چاہیے. اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے اتفاق،
اتحاد یگانگت چاہے پارلیمنٹ میں ہے چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہے اس کی توقع رکھنا اب کام ہے. بتا دیں کہ نواز شریف جو ہے وہ اس وقت لندن میں ہیں. جو جعلی سرٹیفکیٹ بنوایا گیا اس کے پیچھے پی ایم ایل این کے ایم پی ایز ہیں وہ ملوث ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ایم ایل این کی جانب سے حکومت کی ناقص پالیسیوں کو ناقص حکمت عملی کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہ قدم تو نہیں اٹھایا؟ یعنی 4 سال ہو گئے ہیں, وہ مہنگائی کا الزام بھی پرانی حکومت رہتے ہیں, تو آپ کی سیاسی جماعتوں کو عوام کو اپنا کردار ادا کرنا. شکریہ آپ حمزہ صاحب یہ بتائیے گا, حمزہ صاحب یہ جواب میں نے دے دیا. 50 لاکھ گھر